إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات والوالد أوسط أبواب الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. عزیزان محترم، اللہ تعالی نے انسانوں کے درمیان مرد اور عورت، میل اور فیمیل پیدا فرمائے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں: هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے جوڑ اور بیویاں بنائی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبتیں پیدا فرما دی. سورہ یاسین میں فرمایا: سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑ بنایا، میل فیمیل کا جوڑ بنایا، ہر اس چیز میں جو زمین سے اگ رہی ہے اور خود ان کی ذات میں سے، یعنی خود انسانوں میں بھی میل فیمیل ہیں، اور جو نباتات پیدا ہو رہی ہیں، زمین سے اگ رہی ہیں، اس میں بھی ہے. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی ہیں جن کو یہ نہیں جانتے. یعنی ہر چیز میں میل فیمیل ہے. جس طرح آج کل تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ بجلی کے جو تار ہیں اس میں بھی میل فیمیل جوڑ چلتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز میں آپ دیکھیں، رات کے مقابلے میں دن ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے، اور سورج ہے، چاند ہے، ہر چیز میں اللہ نے جوڑ بنائے ہیں. تو ٹھیک اسی طرح کا جوڑ انسانوں کے اندر مرد اور عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی الگ الگ ذمہ داری بنائی. ذمہ داری کیا ہے؟ مرد کی ذمہ داری باہر کے کام کاج کرنے کی، اور عورت کی ذمہ داری گھر کے اندر نظام سنبھالنے کی، تربیت کرنے کی. بچے اگر ہیں تو ان کی تربیت، ان کی تعلیم، یہ ذمہ داری عورت کے کندھوں پر ڈالی. آج جو ایک آواز اٹھی، خاص طور پر جس وقت انقلاب برپا ہوا یورپ کے اندر، صنعتی انقلاب،
ایک ریولوشن آ گیا اور مردوں کی کمی محسوس ہونے لگی جنگوں کے بعد، جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مرد مارے گئے، تب انہوں نے یہ آواز اٹھائی، کہنے لگے عورت کو گھر کے اندر سے باہر آ جانا چاہیے اور مردوں کے شانہ بشانہ ان کے اسٹیپ بائی اسٹیپ ساتھ میں ہونا چاہیے ہر جگہ پر۔ مقصد کچھ اور تھا، مقصد یہ تھا تاکہ ملوں میں کام کرنے کے لیے چیپ لیبر مل جائیں، مقصد یہ تھا کہ مرد جو گھر سے باہر وقت گزارتے ہیں اس میں بھی عورتیں ان کی نظروں کے سامنے رہیں، لیکن اس مقصد میں وہ کسی طرح کامیاب ہو گئے، عورتیں باہر آ گئیں۔ ایکولیٹی کے نام پر، مساوات کے نام پر عورت کو گھر سے باہر لے کر آ گئے۔ اسلام نے عورت کو ایک ایسا مقام دیا ہے جو عزت کا، احترام کا اور توقیر کا، اکرام کا مقام تھا، لیکن اس کے ذہن میں ڈالا گیا کہ یہ تیرے لیے چہار دیواری ایک قید خانہ ہے۔ گھر میں وہ کام کر رہی تھی، اس کو کیا کہا گیا؟ یہ تو تیرے لیے ذلت ہے، تیری عزت ختم ہو رہی ہے۔ وہی کام باہر کر رہی ہے تو اس کو کہا گیا دیکھ تیرے لیے آزادی ہے، یہ تیرا یہ موقع مل گیا، تیرے یہ ہو گئی، بینیفٹ یہ ہیں، اس کے یہ بینیفٹس ہیں۔ گھر میں کھانا پکا رہی تھی اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو اس کو قید کہا گیا، ذلت کہا گیا۔ وہی باہر نکل کر ہوٹل میں کھانا پکا رہی ہے تو اس کو عزت کہا گیا۔ گھر کی صفائی کر رہی تھی، گھر کو سنوار رہی تھی اپنے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، تو اس کو پابندی کہا گیا۔ باہر نکل کر ہوٹلوں کے یہی کام کر رہی ہے تو اس کو کہا گیا کہ آزادی ہے۔ گھر میں اپنے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے مسکراہٹیں تھیں، اس کو کہا گیا یہ تو تیرے لیے قید ہے، پابندی ہے۔ وہی ایئر ہوسٹس بن کر اجنبیوں کے لیے اپنی مسکراہٹیں قربان کر رہی ہے، اس کو آزادی کہا گیا۔ غرض ہے کہ جو کام اس کا اپنی فیملی کے لیے تھا اس کو ذلت سے تعبیر کیا گیا، اور جو پبلک کے لیے وہی کام کر رہی ہے اس کو آزادی کہا گیا۔ قرآن مجید نے اور حدیث مبارکہ نے اسلام نے عورت کو ایک ایسا مقام دیا جو عزت، رفعت اور درجے کی بلندی کے ساتھ تھا۔ سورہ نساء کی جو آیت پڑھی ہے میں نے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کر کے آئے گا ایمان کے ساتھ، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، ایسی لائف جس کے اندر خوشگواری ہوگی، ایسی لائف جس کے اندر خوشیاں ہوگی، وہ اس کو عطا کریں گے۔ کوئی تفریق نہیں کہ مرد کو کچھ زیادہ ملے گا، عورت کو کم ملے گا، یہ نہیں، بلکہ سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں برابر اجر و ثواب ہے۔ سورہ احزاب کی جو دوسری آیت میں نے پڑھی خطبے میں، ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ عورتیں، وہ مرد جو مسلمان ہوئے اور وہ جو عورتیں مسلمان ہوئی، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع رکھنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، سب کے لیے اللہ فرماتے ہیں مغفرت اور اجر عظیم۔ کوئی تفریق نہیں کہ مردوں کے لیے اعلیٰ مقام یا عورتوں کے لیے اعلیٰ مقام، سب کے لیے برابر دیا جائے گا۔ ایک صحابی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو جہاد میں شرکت کرتے ہیں، ہم تو جہاد میں شرکت بھی نہیں کر سکتی، رات کو پہرا دیتے ہیں، رباط کا ثواب حاصل کرتے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے، ہم سے آگے چلے جائیں گے اجر و ثواب میں۔ یہ مرد نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں،
مسجد کے اندر جا کر پڑھتے ہیں، ہم گھر میں پڑھ لیتی ہیں، تو گویا یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں اپنے بچے کے لیے جب وہ رات کو رو رہا ہے یا دودھ پینے کے لیے چلا رہا ہے، اٹھ کر اس کو دودھ پلاتی ہے، رات کو بیدار رہتی ہے، یا کسی دن وہ تکلیف میں ہے بچہ، رات بھر وہ اسی طرح جاگ کر گزار رہی ہے، اس عورت کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے جہاد میں رات کی پہرے داری کرنے والے، اجر و ثواب مل گیا، گھر بیٹھے ہوئے اجر و ثواب مل گیا۔ اور فرمایا تمہارے اپنے گھر کے اندر، گھر کے بھی چھوٹے کمرے کے اندر ایک کونے میں نماز پڑھ لینا وہی ثواب رکھتا ہے جو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ مردوں کو نماز کا ثواب مل رہا ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ خیرن، وہ نماز تمہاری بہتر ہے اس جگہ پر، یعنی گھر کے اندر، گھر کے چھوٹے کمرے کے اندر کسی کونے میں نماز پڑھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر اجر و ثواب رکھتا ہے بنسبت ان مردوں کے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ تو عورتوں کو آسانی کر دی گئی، تو کہ اسلام میں عورتوں کے لیے آسانیاں ہیں، تکلیف نہیں۔ یہ جو مساوات کے قائلین ہیں، جو ایکولیٹی کے کہنے والے ہیں اور نعرے لگانے والے ہیں، یہ عورت کو تکلیف میں مبتلا کر دیا انہوں نے۔ یہ بھاری بھاری کام کر رہی ہے، بس کی ڈرائیور بنی ہوئی ہے، ٹریلر چلا رہی ہے، اور نہ معلوم کتنے، اور پھر وہ گھر سے جاب سے آنے کے بعد گھر کے کام اس کے ذمے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی کر رہی ہے، گویا ڈبل جاب، اس کو گھر کی بھی جاب ہے، باہر کی بھی جاب ہے۔ مرد تو گھر آ کر پھر ریلیکس ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، گھر کھانا پکائے گی، لے کر آئے گی، ٹیبل پر رکھے گی، جب بیٹھوں گا۔ تو مرد کو تو ایک کام ہے اور عورت کو ڈبل کر دیا۔ اسلام نے ایک ہی رکھا، تیری ذمہ داری گھر کے اندر کے کاموں کی ذمہ داری، بچے ہیں تو ان کی تربیت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ تیری ایک ذمہ داری، اور اسی میں اجر و ثواب بھی رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت، اس کے کئی روپ ہیں، ایک روپ میں وہ بیٹی ہوتی ہے، جب وہ پیدا ہوئی ہے والدین کے لیے اجر و ثواب ہے۔ دو الفاظ ہیں حدیث میں، لڑکے کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، نعمت پر اگر ناشکری کرتا ہے انسان تو پکڑ ہوتی ہے، یہ نعمت ہے۔ اور لڑکی کے بارے میں فرمایا یہ نیکی ہے، اس کا پیدا ہونا ماں باپ کے لیے نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی تمہاری نیکی، چاہے تم اس پر خوش ہو یا نہ ہو، تم نے ایک نیک کام کیا، نیکی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب میں لکھ دی گئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح لڑکی کا پیدا ہونا ایک نیکی۔ اس کے بعد کسی کی بہن ہے، اس کے بعد ماں بیوی بنی تو فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہیں۔ دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ لینا بہت آسان، دوستوں کے ساتھ میٹھی زبان کا استعمال کر لینا یہ سب کا کام، لیکن گھر آ کر بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا، اس کے ساتھ میٹھی اور محبت بھری زبان استعمال کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھر شیر ہو جاتی ہیں، یہ تو ہماری سنتی نہیں۔ پھر دیکھیے حدیث میں بہت اچھی صفت بیان فرمائی ہے عورتوں کی، جہاں تذکرہ آیا حدیث میں فرمایا یغلبن علی الکریم، یہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں شریف مردوں پر، ویغلبہن اللئیم، جو کمینہ ہے وہ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی شرافت کا معیار حدیث میں دیکھ لیں، اگر عورت کی چل رہی ہے یا عورت آپ کے اوپر یہ چلا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ شریف آدمی ہیں۔ حدیث کہتی ہے شرافت کا معیار یہ ہے، اور اگر آپ اس پر زور زبردستی کر رہے ہیں، آپ اس پر غالب آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کمینے ہیں۔ یہ حدیث میں معیار بتا دیا، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا کمزور ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو اسی ٹیڑھی پسلی کے ساتھ کام چلانا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ تو ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے، کچھ اس کی سننا پڑے گی، اس لیے کہ آپ کو اس سے مقصد حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے۔ سورہ روم میں جو فرمایا لتسکنوا الیہا، تم اس سے سکون حاصل کرو گے۔ تو ایک بیوی بنتی ہے، فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، اس کے بعد ماں اگر اللہ نے اس کو بنا دیا تو اس کا درجہ اور بلند ہو گیا۔ الجنت
تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کتنا اونچا مرتبہ اٹھا دیا. اور پھر آپ دیکھیں ہر وقت اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا اس کی کفالت کا. بیٹی ہے باپ کو کفالت کا ذمہ دار بنایا، بیوی بنی تو شوہر کو ذمہ دار بنایا، تو اس کے خرچے اٹھا، اس کے لیے تو محنت کر. ماں بن گئی، اولاد کو ذمہ دار بنایا کہ اب اس کی لک آفٹر آپ کو کرنی ہے، خیال آپ کو رکھنا ہے. ہر وقت اس کو کہیں نہ کہیں ذمہ دار کسی اور کو بنایا، اور یہ گھر کے اندر گھر کا راج کر رہی ہے، گھر کی مالکن بنی ہوئی ہے. بہت سے اشکالوں میں ایک اشکال جو عورتوں کی طرف سے اکثر آتا ہے، خاص طور پر جو پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ اشکال کرتی ہیں، کہ قرآن میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی. گویا عورت کو آدھا سمجھا گیا ہے، ہاف سمجھا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اس معاملے میں عورت پر احسان کیا ہے. وٹنس بننے کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ دیکھیں ایک بڑی ذمہ داری ہے. خاص طور پر اگر کوئی مرڈر کیس ہے، کوئی بڑا کیس ہے جس میں آپ کی گواہی پر فیصلہ لیا جانا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے کسی کو قتل کیا ہے، آپ گواہ ہیں، آپ کی گواہی پر اس قتل کرنے والے کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کی سزا آپ کی گواہی پر موقوف ہے. اب یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو 2 عورتوں پر ڈیوائیڈ کر دیا. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب آدمی کوئی اس طرح کا معاملہ دیکھتا ہے تو پہلے تو گھبراتا ہے، گواہ بننے سے کتراتا ہے انسان. آپ دیکھیں بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں اور گواہ نہیں ملتے ہیں. کیوں؟ دن کے وقت اجالے میں بھرے بازار میں کوئی معاملہ اور حادثہ ہوا، گواہ کوئی نہیں ملتے. وہ شاعر نے بہت خوب کہا ہے، قتل ہوتے تو مجھے شہر میں دیکھا سب نے، قتل ہوتے تو مجھے شہر میں دیکھا سب نے، کوئی آیا نہ عدالت میں گواہی کے لیے. کوئی نہیں پہنچتا گواہی کے لیے. تو گواہی ایک بڑی ذمہ داری ہے. بعض مرتبہ گواہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جس نے کوئی بڑا معاملہ کیا، جس کی گواہی دینی ہے، وہ اس کے ساتھ دشمنی مول لیتا ہے. بعض مرتبہ قتل تک کر دیا جاتا ہے گواہوں کو، کہ اگر یہ گواہی دے گا تو میری موت ہے، اسی کو قتل کر دو. تو خاندانوں سے دشمنیاں لے لی جاتی ہیں، مول لی جاتی ہیں. یہ تمام معاملات میں عورت کو کیا کہا گیا کہ تیری ذمہ داری تقسیم ہے، تو اکیلی گواہی نہیں دے گی، تیرے ساتھ ایک عورت ہوگی، 2 مل کر گواہی دے گی. کہ اگر کوئی تکلیف ہوئی تو 2 کو ہوگی، اگر کوئی دشمنی مول لے رہا ہے 2 خاندانوں سے مول لے رہا ہے. اور پھر اس میں بھی کیا قرآن نے کہا، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، اگر ایک بھول جاتی ہے دوسری اس کو یاد دلا دے. تاریخ اسلام میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ قاضی صاحب نے اس طرح کے جب معاملہ آیا 2 عورتوں کا، تو کہا ٹھیک ہے ایک عورت کو ادھر بلاؤ، دوسری کو ادھر باہر لے جاؤ، اس سے گواہی لیتے ہیں. اس کو باہر لے جانے کا کہا گیا، وہ چلائی، کہا قاضی صاحب یہ شریعت کے خلاف ہے. قاضی صاحب چونک گئے، کیا شریعت کے خلاف ہے؟ اس عورت نے کہا قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اس کا مطلب دونوں کی گواہی ایک سیم ٹائم میں لی جائے، الگ الگ گواہی نہ لی جائے. قاضی صاحب نے کہا واقعی بات تو صحیح ہے. تو عورت کمزور ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں اس کی بہت سی قوتیں کمزور ہیں. اس کو آج سائنس نے بھی تسلیم کیا ہے، اور ریئل لائف میں بھی آپ دیکھیں مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہوتی ہے. اس لیے مرد کی ذمہ داری بہت سے کام بڑھا دیے، عورت کی ذمہ داری میں یہ کام اللہ نے ڈیوائیڈ کر دیا 2 عورتوں پر. دوسرا مسئلہ آتا ہے قتل کی دیت کا. 100 اونٹ کے برابر ایک آدمی کی دیت ہوتی ہے. دیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا، اب جو اس کے وارثین ہیں مقتول کے، وہ چاہتے ہیں کہ قاتل سے بدلہ لے، لیکن قاتل اگر کمپرومائز کرنا چاہے کہ بھئی میری غلطی ہو گئی، میں اس کو بدلے آپ کو مال دے رہا ہوں، تو 100 اونٹ کے برابر مال ان کو ملے گا جو مقتول کے ورثہ ہیں. اگر عورت ہے مقتول تو پھر اس کی دیت 50 اونٹ ہوگی، آدھی ہوگی. تو عورتوں کی طرف سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو عورت کو آدھا ہے جبکہ مرد کو 100 اونٹ کے برابر، اور عورت کی دیت اسلام نے 50 اونٹ کے برابر رکھی، وہ اسلام نے آدھا تصور کیا ہے. اس میں بھی اگر غور کریں تو معاملہ الٹا ہے. اگر مرد مارا گیا ہے اور اس کی دیت 100 اونٹ ہے تو ملنے والا کس کو ہے؟ عورت کو ملنے والا ہے، اس کی بیوی ہے وہ. تو اس معاملے میں اسلام نے یہ کہا کہ بھئی 100 اونٹ ملیں گے اس عورت کو.
لیکن جب عورت ماری گئی ہے اور ملنے والا مال مرد کو ہے تو کہا گیا تجھے 50 اونٹ ملیں گے. تو رونا تو مردوں کو چاہیے کہ ہم کو آدھا مل رہا ہے، لیکن اس کے بجائے عورتیں اعتراض کرتی ہیں. دوسرا مسئلہ آتا ہے میراث کے اندر کہ بھائی کو دگنا ملتا ہے اور اس کو ایک ملتا ہے، یعنی بھائی سے آدھا ملتا ہے عورت کو. اس میں بھی اشکال کرتی ہیں. حالانکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اخراجات کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں پر رکھی، عورتوں پر نہیں رکھی. اب ایک مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک باپ کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. اب انتقال کے بعد جب مال کی تقسیم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے 66% بیٹے کو دیا گیا، 33% بیٹی کو ملا. لیکن اس 66% کے اندر وہ ذمہ دار ہے دوسروں کے اخراجات اٹھانے کا بھی. بہن کے اخراجات کی ذمہ داری اس کو دی گئی. یہ اگر اس کی اولاد ہے تو اس کی ذمہ داری اس کو دی گئی. لیکن عورت کے پاس وہ 33 محفوظ ہیں. اس کا بھائی اس پر خرچ کر رہا ہے. اگر بڑی ہو گئی، شادی ہو گئی، اس کا شوہر اس پر خرچ کر رہا ہے. اور اگر زیادہ بڑی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد اس پر خرچ کر رہی ہے. تو اس کو سب طرف سے ملنے والا مال جمع ہو رہا ہے، جبکہ لڑکے کو ملنے والا مال ہر طرف خرچ ہو رہا ہے. تو یہاں بھی شریعت نے حکمت رکھی ہے. تو شریعت کے تمام احکام، اسلام کے تمام احکام حکمتوں پر مبنی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کی حکمتیں سمجھ میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو احکم الحاکمین ہیں حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہماری سمجھ میں آنا یہ کوئی ضروری نہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی بات فرمائی ہے. فرمایا کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس میں تمام احکام کی حکمتیں سمجھ لوں، ریزن سمجھ لوں. یہ ہو نہیں سکتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سونے کے اندر جویلری کے آپ جائیں تو اس کے یہاں پر ایک کانٹا ہوتا ہے جو گرام کا بھی 100 حصے بتا دیتا ہے. وہ ملی گرام کا بھی کچھ حصہ وہ بتا دے گا. اتنا باریک ہوتا ہے، ذرا سا آپ اس پہ ڈالیں اس کا وزن بتا دیتا ہے. ایک ترازو یہ ہے. دوسرا ایک ترازو گروسری والے کے یہاں ہے، کلو کے حساب سے، پاؤنڈ کے حساب سے وزن بتا دیتا ہے وہ. تیسرا ایک ترازو وہ ہوتا ہے جو ٹرک وزن کرنے کے لیے ہوتا ہے، جہاں پر ٹول ناکا ہوتا ہے یا ٹیکس لیا جاتا ہے ٹرک کا، اس کو کھڑی کر دی جاتی ہے. پوری ٹرک کا اس کا کتنا وزن ہے، اس کے اندر کتنا مال ہے وہ بھی بتا دے گا. وہ ہزاروں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے وزن بتائے گا. جس طرح یہ تمام ترازو ہیں، ہر چیز اس پر ناپی جاتی ہے، لیکن ہر چیز اس کی مناسب مقدار میں ہوتی ہے. اگر کوئی شخص سونا لے کر یہ چاہے کہ میں اس ٹرک والے ترازو پر تول لوں، کیا اس سونا بتائے گا؟ وہ ترازو بتائے گا کتنا سونا ہے گرام کے حساب سے یا تولے کے حساب سے؟ اس پہ تو کچھ اثر نہیں ہوگا. اور اگر کوئی شخص وہ بڑی چیز کو اس چھوٹے سے سونے کے ترازو پر تولنا چاہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ کانٹا ٹوٹ جائے گا، بتا نہیں سکتا. ہماری عقل انتہائی چھوٹی ہے. جیسے سونے کا ترازو، سونی کا ترازو، سونے چاندی بیچنے والے کا ترازو. اور اللہ کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، اتنی وزنی ہے کہ اس پر رکھیں گے عقل ختم ہو جائے گی، تصور نہیں کر سکتے آپ. تو اسلام کے اندر حکمتیں ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہم جان لیں. ہمیں اللہ کے احکام پر آمنا و صدقنا کہنا ہے. بس ایمان لائے، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی. اس معاملے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان کچھ احکام میں فرق رکھا ہے، ورنہ اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ سورہ احزاب کی آیت یاد رہے، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ نے دونوں کے لیے، مرد ہو یا عورت ہو، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر کے رکھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو ایک کنواری تھی، لڑکی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اس لڑکی نے ابھی شوہر کا گھر نہیں دیکھا، اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرماتی کہ اس کی شادی ہو جاتی، اس کی شوہر کے گھر جاتی، تب یہ اس کی زندگی کا لطف اٹھاتی. لیکن ابھی یہ ماں باپ کے گھر میں ہے، لڑکی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی اور انتقال ہو گیا، شہید لکھ دو اس کو. اور جس کی شادی ہو جاتی ہے، اب اس پر ڈبل ذمہ داری ہے، اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری بھی کر رہی ہے، اللہ کی فرما برداری میں بھی لگی ہے. اس کو ہر نماز کا ثواب 21 ٹائم زیادہ ملتا ہے. کہ ایک مرد نماز پڑھے یا وہ عورت شادی سے پہلے جو نماز پڑھتی تھی، نماز شادی کے بعد پڑھے گی، اس کو 21 نمازوں کا ثواب ایکسٹرا ملے گا. اور جس وقت وہ حمل کی
تکلیفوں سے گزرتی ہے، حمل قرار پا جاتا ہے، پریگننٹ ہو جاتی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہوں ہاں نکل رہا ہے اس کی زبان سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کی تکلیف کے موقع پر جو لفظ نکل رہا ہے اس کو ذکر کے کھاتے میں ڈالے جائیں کہ مرد سبحان اللہ اور الحمدللہ کے کر ثواب حاصل کر رہا ہے، یہ اس کی زبان سے تکلیف کے الفاظ نکال رہی ہے، ہوں ہاں ہائے اللہ یہ کہہ رہے، اس کو ثواب ذکر میں لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر ولادت کے وقت جو لیبر پین ہے، تکلیف ہے، اس کا تو کیا کہنا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس تکلیف سے۔ تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی دی ہے، بڑی نعمتیں رکھی ہے، ان کے لیے تخفیف رکھی ہے، تو اسی طرح یہ تمام احکام میں بھی تخفیف ہے۔ اسلام کے احکام میں حکمتیں ہیں، اسلام نے عورت کو گھر میں رکھ کر وہ مقام اور مرتبہ دیا جو آج یورپ نے باہر لا کر اس کو مقام اور مرتبہ نہیں دے پائے۔ اور پھر دوسری ایک اہم بات، بچے جو ہوتے ہیں یہ ماں باپ کی تربیت کے ساتھ، ماں باپ کی شفقت کے ساتھ پرورش پاتے ہیں۔ یہ کوئی پولٹری فارم کے انڈے نہیں کہ بچے نکل آئے، گرمی دے دی اور بچے تیار ہو گئے۔ ان کو ضرورت ہے ماں کی ممتا کی، ان کو ضرورت ہے باپ کی شفقت اور ڈانٹ کی، تب جا کر یہ بچے کچھ تربیت یافتہ ہوں گے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نہ باپ کی شفقت مل رہی ہے، نہ ماں کی ممتا مل رہی ہے۔ اب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر گناہوں میں، کرائم میں آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرف ہو گئے، ہمارے بچے غلط لائن پر چلے گئے۔ آپ نے باپ کی شفقت نہیں دی، ماں کی ممتا سے محروم رکھا، وہ بچہ کیا کرے گا؟ اب کچھ زمانے پہلے کو آپ دیکھ لیں، بچہ جب روتا تھا ماں سینے سے لگاتی تھی، اس کو تھوڑا تھپکاتی تھی، اللہ اللہ کر کے کچھ لوری سناتی تھی، گود میں ہے، دودھ پلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، اس کا ماحول کیا تھا؟ اور آج ماحول کیا ہے؟ ٹی وی آن کر دیا، بیبی ٹی وی آن کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا، بچہ دیکھا کر رہا ہے، میوزک بھی لگا ہوا ہے بچے اس سامنے، پھر اس کے بعد اگر ماں دیکھ رہی ہے تو ڈرامے بھی چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، اور اسی میں وہ دودھ بھی پلا رہی ہے۔ کیا ایسے بچے شیخ عبد القادر جیلانی بن سکیں گے؟ کیا ایسے بچے خواجہ بختیار کاکی بنیں گے؟ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی نام ہے، دہلی کے ایک ولی تھے۔ ان کی ماں نے سوچا کہ ان کی کیسے تربیت کی جائے۔ بچپنے میں جس وقت وہ اسکول مدرسے سے آیا کرتے تھے، کھانے کا وقت ہوتا تھا، ماں نے یہ تربیت کی، روزانہ روٹی کو چھپا کر رکھ دیتی تھی، کبھی تکیے کے نیچے، کبھی بستر کے پاس، کبھی جب آتے تھے پہلے کہتے مصلی بچھا کر اللہ سے مانگ۔ وہ چھوٹا بچہ مصلی بچھا کر دعا مانگتے، اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا عطا فرما۔ پھر ماں کے دل دیکھ کہیں ڈھونڈ لیں، وہ جب تلاش کرتے کہیں نہ کہیں مل جاتی روٹی، اور خوش ہو جاتے کہ چلو میں نے مانگا، روٹی مل گئی۔ ایک مرتبہ ماں کسی جگہ کسی تعزیت میں یا کسی خوشی میں چلی گئی، اب وہ وقت آ گیا مدرسے سے آنے کا، وہ روٹی رکھنا بھول گئی ہے، اس کو یاد نہیں اور وقت آ چکا ہے۔ جب یہ گھر پہنچتی ہے تو فکر میں ہوتی ہے، راستے میں یہ پریشانی کہ نہ معلوم کیا ہوگا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرے بچے کا یقین سلامت رکھنا، میں نے اس کے یقین کو تیری طرف مضبوط کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ گھر جا کر دیکھا تو بچہ سویا ہوا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، بیٹا اٹھ جا تیرے لیے روٹی۔ کہا امی میں تو کھا چکا۔ بھائی کیسے کھا لیا تو نے؟ کہا جس وقت میں آیا میں نے مصلی بچھایا، اللہ سے مانگا، اور اللہ میں نے کہا اللہ آج تو میری امی بھی نہیں ہے، مجھے اچھا کھانا دے دے، تو ایسا اچھا کھانا ملا کبھی اس سے پہلے کھانا نہیں کھایا۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد۔ یہ کاکی کا لفظ ہی ہے، کاکی کی ہندی لفظ ہے جس کے معنی روٹی ہوتے ہیں۔ تو بختیار ان کا نام تھا، قطب الدین نام تھا، بختیار ان کا لقب ہے، اور کاکی اس وجہ سے مشہور ہو گئے۔ تو جیسی ہم تربیت اولاد کی کرنا چاہیں گے ویسی ہوگی، اور ماں باپ اگر وقت دیں گے تب اولاد کے پاس، اولاد کے اندر کچھ تربیت آئے گی، اخلاق آئیں گے۔ حق تعالی شانوں سے دعا ہے حق تعالی شانوں ہماری اولاد کو صحیح فرمائے اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی ہمیں توجہ عطا فرمائے۔